حضرت مولانا مفتی قاضی وسیع احمد صاحب قاسمی، نائب قاضی عمارت شریعہ پٹنہ بہار سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خطاب کے لیے آپ تشریف لے آئیں۔ دورانیہ خطاب صرف 20 منٹ ہے۔ میں بہرحال مجھے جیسا حکم کیا گیا ہے میں اس کے مطابق، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ 20 منٹ کے لیے بیٹھنے میں لگتا ہے کہ زیادہ وقت گزر جائے گا، اس لیے کھڑے ہی ہو کے حکم کی تعمیل میں میرے لیے آسانی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، آج کا یہ اجلاس اپنی نوعیت اور معنویت کے اعتبار سے بہت منفرد ہے اور مقاصد کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست اور بیرون ریاست سے علم کے آفتاب و ماہتاب، مستند، موقر اور معتبر علماء کرام اور قرائے اعظام کی ایک اچھی جماعت خوش قسمتی سے ہماری اس سرزمین پر جمع ہو گئی ہے، سو ہم آنے والے تمام مہمانوں کا اس آبادی کی طرف سے اور عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے خادم ہونے کی حیثیت سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کے ورود مسعود کو اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھتے ہیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ حاضرین گرامی، اب یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، بلکہ میں جلدی 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مقدس نے فرمایا، اے ایمان والو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو حکم ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو صاحب ایمان پہلے سے بنے بیٹھے ہیں، پھر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر۔ آدھا ادھر اور آدھا ادھر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے کہ کعبے کا حج بھی کرو، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ یہ دھندا مذہب اسلام میں چلنے والا نہیں ہے۔ مسلمان ہو تو سارے طریقے اسلامی اپنے اندر پیدا کرو۔ مسلمان ہو تو تمہارے ہاں شاید شادی کی تقریب ہو، خوشی کی تقریب ہو یا کوئی غم کا موقع ہو، اسلامی طریقے پر اور شاعر اسلام کے مطابق منعقد ہونا چاہیے۔ مسلمان ہو تو ایک نوجوان کو چلتے پھرتے یہ لگنا چاہیے کہ وہ اسلام کا اشتہار ہے،
مسلمان شرابی نہیں ہو سکتا، مسلمان جواری نہیں ہو سکتا، مسلمان دھوکے باز، مسلمان اور مکار یہ ممکن نہیں ہے، مسلمان اور راستے پر تماشا کرے یہ ممکن نہیں ہے، مسلمان اور شراب پی کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکالے اور ناچ کرے، ڈرامہ کرے اور ثابت کرے کہ یہ سب دین کا حصہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ اور وطیرہ نہیں ہے، اس کو بدلنا ہوگا اور ہر حال میں راہ راست پر اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ مسلمان اور ہمارے صفوں میں گروپ بندی، ہم اس خاندان کے، وہ اس خاندان کا، ہم اس جماعت کے، وہ اس جماعت کا، ہم اس برادری کے اور وہ اس برادری کا، یہ دھندا پانی بند کر دو لوگوں۔ بہت ہوئی تقریریں اور بڑے پیار سے باتیں اور حکمت اور موعظت کی باتیں ہمارے یہ سینئر علماء کرتے ہیں، ہم نے تو بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ جو کہنا ہے قوم کے سامنے علی اعلان کہیے کہ اب خدا کے واسطے یہ جو ہمارے درمیان خاندانی عصبیت اور مسلکوں کا اختلاف یا برادری کا اختلاف یا علاقے، خطے، رنگ، نسل اور زبان کا اختلاف ہے، خدا کے واسطے اس کو مٹا دیجئے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک بننے اور نیک بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا صرف یہ زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے بزرگوں کی یہی کوشش رہی، اور آج بھی ہم کوئی بھی مسلک کا آدمی ہو اگر وہ مسلمان ہے ہم اس کے پیچھے اقتدا کرنے کو تیار ہیں۔ امارت شریعہ کے بزرگوں کا یہی مسلک رہا، اور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ تو امارت شریعہ کے تمام امراء اور تمام قضات کا یہی مسلک نہیں بلکہ اس پر عمل رہا کہ ہر مسلک کے والوں کا احترام کرنا اور ان کی اقتدا کرنے کو اپنے لیے عار کی بات نہیں سمجھا بلکہ فخر کی بات سمجھا۔ اور ہم تو یہ صاف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جن حالات اور جس دور سے گزر رہے ہیں اور ملک کی جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اے لوگوں ہم نے اپنے آپ کو داخلی اختلاف کے اندر گھلا رکھا ہے۔ ذرا دیکھو ان قوموں کو کہ جن کے یہاں شدید مذہبی اختلاف کے باوجود مسلم مفادات کو کچلنے اور مسلمانوں کو دبانے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ قومیں آج ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو چکی ہیں، اور یہ مسلمان کہ جن کی خمیر میں ہے امت واحدہ ہونا، یہ مسلمان جن کی خمیر میں ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ مسلمان جن کی فطرت میں ہے المسلم اخو المسلم، یہ مسلمان جس کی طبیعت میں ہے انما المسلمون کجسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ اس نے اپنے اندر جماعت بنایا کہ یہ اس گروپ کا ہے، یہ وہ اس گروپ کا ہے، یہ اس مدرسے کا ہے، وہ اس مدرسے کا ہے، یہ اس تنظیم کا ہے، وہ فلاں تنظیم کا ہے، یہ اس جمعیت کا ہے، وہ اس جمعیت۔ اے لوگوں بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہیں رانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی۔ ذرا ہوش کرو لوگوں، وہ قومیں جو آپس میں شدید ترین اور بدترین دشمن تھے یہود و نصارہ، آج وہ ہمیں اور آپ کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ اور یہ مسلمان جن کے نبی کے بارے میں، جن کے نبی کو یہ حکم ملا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے حبیب آپ کہیے اہل کتاب سے، آپ کہیے یہودیوں سے، آپ کہیے نصرانیوں سے کہ آؤ تمہارا اختلاف اس بارے میں ہے کہ تم مجھے رسول نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، تیری بلا سے مت مانو، لیکن تم اہل کتاب ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، وحدانیت پر تمہارا ایمان ہے، تو آؤ کمپرمائز کرتے ہیں وحدانیت پر۔ اور مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کو ایک مان لو۔ سوال یہ ہے کہ جس کے نبی کو یہ حکم ملا کہ وہ وحدانیت کی بنیاد پر کمپرمائز کرے اور دعوت دے تعالو آؤ ایک ایسے پوائنٹ کی طرف جس میں ہمارا اور تمہارا اختلاف نہیں ہے، اور وہ پوائنٹ ہے وحدانیت اور توحید کا پوائنٹ کہ اللہ ایک ہے۔ اور آج ہم مسلمان آپس میں
ایک نبی کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، قبلہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قانون بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن صرف ہم نے اپنے انا کی وجہ سے اور دلوں میں جو ہم نے ایگو کا بت پال رکھا ہے اس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غم میں، دکھ میں، سکھ میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہے، اور دانے مار مار کے کہو کہ ہم ہیں مسلمان اور ہمیں غلام مصطفیٰ۔ اے لوگو، خرد نے کہہ بھی دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بس اے لوگو، ہم گاؤں اور گھر کے اختلاف میں پڑے، ہمارا مخالف، ہمارا معاند، ہمارا حاسد، ہمارا دشمن وہ آسمان پہ کمندے ڈال رہا ہے، اور یہ مسلمان آج تک اپنے آپ کو برادری اور خاندان اور مسلک کے جھگڑے سے نہیں نکال سکا۔ کہتے ہو کہ اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اے لوگو، اگر ہم نے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کی، اپنی روش سے باز نہیں آئے، ہمارا تو روزانہ کا یہی کہنا ہے کہ مولانا لوگ کہتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے کہنا، کہنے تو یہ کس کا بیان ہے؟ اچھا، یہ امارت شریعہ کے امیر کا بیان ہے، یہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی کا بیان، اچھا یہ ان کا بیان ہوگا، امارت شریعہ والوں کا ہے۔ اس کے بعد آیا حضرت مولانا محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان، او اچھا یہ تو جمعیت علماء کا بیان۔ ارے میاں، جب نہ اس میں رہو گے نہ اس میں رہو گے تو کہاں رہو گے؟ یہ عادت بد اور اپنے مزاج کی عبادت کرنا اور دلوں میں پالے ہوئے بتوں کو پوجنا، اے مسلمانوں چھوڑ دو، ورنہ یہ ملک کوئی بعید نہیں کہ برما سے بھی بدترین دور سے گزرنے پر مجبور ہو جائے، اور نقصان صرف ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ آؤ آپ، جب ہم کہتے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، جب علماء کہتے ہیں، جب مساجد سے ہمارے ائمہ خطاب کرتے ہیں، جب مدارس کے علماء کہتے ہیں، تو آپ یوں کہتے ہو کہ مولویوں کا کام ہے، یہ ان کا اپنا مزاج ہے، وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں۔ سنو لوگو، یہی وہ علماء ہیں جن کی بدولت ہم سب دین اسلام اور دین متین پر ہیں۔ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے، ذاتی مفادات کو پاؤں تلے روند دیجئے، اٹھ از سرے نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، آقائی و خدمت کے خطابات بدل ڈال، کیا ظلم ہے مسلمان ہو مسلمان کا دشمن، ارباب ہوسکار کی عادات بدل ڈال۔ اس لیے لوگو، المسلم و اخو المسلم کے تحت مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم للمسلم کالمرآت، المسلم مرآت المسلم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومن کو اپنے لیے آئینہ سمجھو اور اپنے آپ کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ سمجھو، اپنے ذاتی اختلافات کو، رسمی اختلافات کو خدا کے واسطے ملی مفاد کے لیے، اجتماعیت کے لیے، وحدانیت کے لیے قربان کر دو۔ یہی پیغام تمام علماء کا ہے، اور امارت شریعہ کے دستور اور اس کے بنیادی مقاصد میں یہ شامل ہے کہ اتحاد کی بنیاد پر پوری امت کو جڑ کر رہنا ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بچیوں، بیٹیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں پر سخت نظر رکھنی ہوگی، اور ان کی تربیت اسلامی معیار کے ساتھ اسلامی ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنی ہوگی، اور ان کو بتانا ہوگا کہ اے ہماری بیٹیوں، اے ہماری بہنوں، اے ہماری بھتیجیوں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کے لیے کوئی ناچنے والی، گانے والی، فاحشہ، فاجرہ، فنکارہ، اداکارہ
آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے لیے آئیڈیل امہات المومنین کی زندگی ہے، آپ کے لیے آئیڈیل صحابیات کی زندگی ہے، آپ کے لیے آئیڈیل مومنات صالحات کی زندگی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالو اور سنبھالنے کی کوشش کرو۔ آج مجھے بہت تعجب ہوا کہ آج ہمارے ایک دوست پاسپورٹ آفس گئے، آفیسر سے ملنا تھا، تو ان کے چیمبر میں دیکھا مولانا صابر صاحب، غور کیجئے، آپ ملی خدمت انجام دیتے ہیں، دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے اور وہ کسی مشرک کے ساتھ جو ہے میرج کر کے پاسپورٹ آفس میں آفیسر سے ملنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے اور میں اس کی وائف ہوں۔ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ یہ مولوی یہ عورتوں کو پڑھانے سے روکتا ہے، پاؤں میں زنجیر ڈالتا ہے، گلے میں مفلٹ ڈالتا ہے۔ نہیں، وہ تعلیم جو ہماری بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بھتیجیوں کو دین سے، ایمان سے محروم کر دے، ہمیں خوشی اس بات میں ہے کہ وہ بغیر تعلیم کے رہیں لیکن مومنہ بن کر رہیں، اور ایسی تعلیم کہ وہ شرعی حدود سے اور شرعی قیود سے نکل جائے۔ جب وہ حجاب، نقاب، دوپٹے اور حیا کو اپنے پاؤں کی زنجیر اور ہاتھوں کی بیڑیاں سمجھنے لگیں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر تو بن سکتی ہے، انجینئر تو بن سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور کوالیفائڈ کی فہرست میں اپنا نام تو درج کرا سکتی ہیں، لیکن مومنہ رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں۔ پس اے مسلمانوں، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، تعلیم دلواؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ، لیکن تھرمامیٹر لگا کر جانچ کرتے رہو کہ اس کے کلیجے میں ایمان ہے یا ایمان ختم ہوا ہے۔ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ موجودہ حالات میں ان موضوعات پر بار بار آپ گفتگو کریں منبر و محراب سے۔ قرآن نے کہا کہ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مخاطب تمام ہماری مومنہ مائیں اور بہنیں ہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو اور آپ سن رہی ہو تو اپنے پلوؤں میں گانٹھ لگا کر اس بات کو لے جائیں، یہ تحفہ ہے۔ قرآن نے آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہی، خدا کی قسم آج جب ہم اپنے حالات کا اور سماج کا اور محلے کا، اور بحیثیت قاضی میں یہ کہوں کہ جب ہم اپنے ٹیبل پہ جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ معانی کے اعتبار سے اور اپنے مدلول کے اعتبار سے ابھی اور اسی وقت نازل ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ پاکیزہ زندگی گزارو، اگر تم چاہتی ہو کہ تقوی والی زندگی گزارو، عزت و عفت کے ساتھ زندگی گزارو، تو دیکھو خیال رکھنا، اگر دیوار کے پیچھے سے، کیوار کے پیچھے سے کوئی اجنبی آدمی دستک دے تمہارے گھر پر اور اس دستک کا جواب تمہیں دہلیز کے اندر سے دینا ہو تو ناز و انداز کے ساتھ جواب مت دینا، ناز و نخرے کے ساتھ جواب مت دینا، سافٹ کارنر پیدا کر کے جواب مت دینا، بلکہ معروف طریقے سے خشونت کے ساتھ جواب دینا جس میں بد اخلاقی بھی نہ ہو اور نزاکت سے پاک رہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، سافٹ کارنر پیدا کر کے بات مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے نخرے کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، بڑی نزاکت کے ساتھ جواب دیا تو اگلا آدمی جو اجنبی دستک دے رہا ہے
اس کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، بیماری ہے اس کے قلب میں، وہ بار بار دستک دے کر تمہاری نسوانیت اور فطری نزاکت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس لیے بات کرو تو ضابطۂ شرعی کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرو۔ آج موبائل کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وقت بہت محدود ہے۔ میرے نوجوان دوست عزیزان اور ہمارے تمام غیور نوجوان اس سے واقف ہیں جو اس وقت کے حالات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں کے پاس موبائل، ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ تحفہ تو ضرور دیا، اور ظاہر ہے کہ ہم اس سے ان کو مبرہ بھی نہیں کر سکتے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھ کر ترقی کی رفتار سے اپنی نسل کو روک بھی نہیں سکتے۔ پر اتنی بات تو ضرور ہے جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس ماں اپنی بیٹی کے بارے میں ذمہ دار ہے، باپ اپنے بیٹے کے بارے میں ذمہ دار ہے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں ذمہ دار ہے، گاؤں کا جٹھیت اور سرپنچ اور سرغنہ گاؤں کی بچیوں اور بچوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے، اور اس سے اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ اب یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ سڑکوں پر 12 بجے رات تک وہ کہیں سے کہیں بات میں لگے ہوئے، میں تم کون سی کمپنی ڈیل کر رہے ہو، کہاں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا مال کر رہے ہو کہ 10 بجے سے تم نے فون کان میں لگایا تو رات کے 12 بج گئے اور تو وہیں پہ کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ کیا یہ ذمہ داری گاؤں کے ذمہ داروں کی نہیں ہے؟ کیا یہ باپ کی نہیں ہے؟ کیا یہ بڑوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے عزیزوں پر نظر رکھے؟ بچیاں وہ اپنے گاؤں سے نکلتی ہیں اور بیگوسرائے مارکیٹ پہنچنے تک موبائل اس کے کان سے نہیں ہٹتا، وہ پٹنے میں بیٹھتی ہیں اور حاجی پور تک موبائل اس کے کان میں ہوتا ہے، وہ بیگوسرائے میں بیٹھتی ہے اور بختیار پور تک موبائل چلتا رہتا ہے۔ آخر اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ نگرانی کون کرے گا؟ کیا ماں، خالہ، پھوپھی، بھابھی، بڑی بہن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچیوں پر نظر رکھے؟ جو لوگ اس ملک میں ہمیں نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں اور اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب کے نیچے دبا دینا چاہتے ہیں اور وہ اپنا کلچر ہم پر جبراً مسلط کر دینا چاہتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہے، پرجور کوشش ہے، بائی ہوک بائی کروک، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مومنات خواتین کو مشرکہ بنا دیں اور مومنہ کو کافرہ بنا دیں، اور یہ اپنی کوشش میں بہت تیزی کے ساتھ، تیز گامی کے ساتھ سفر اور منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم مسلمان آپس کے مسجد میں، مدرسے میں، خاندان میں ایک دوسرے کا قریبان کھینچا تانی کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی بچیوں پر ضرور نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہماری نسل خراب نہ ہو اور ہم اپنی نسل کی پوری طور پر دینی اور شرعی ماحول میں تربیت کر سکیں۔ اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ ایک درد تھا، ایک سوز و گداز تھا جو دل سے زبان پہ آیا اور بیان ایک حقیقت سے بھرا ہوا تھا۔ سچ بات یہی ہے کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے، روشنی لے گئی منزل سے بہت دور مجھے، اور میں یہ کہوں کہ تیرے سینے میں طوفہ کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس ایسی لڑکیوں کی جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہی ہیں،
سوچئے یہ بہت بڑا المیہ ہے. ایک طرف تو ان کی تحریک چل رہی ہے کہ ہم کو اتنی مسلمان لڑکیوں کو ہندو بنانا ہے اور ہندوؤں سے شادی کرانی ہے، اور ایک طرف ہم خاموش ہیں. ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. حضرت کا یہ جو بیان ہے واقعی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں. یہ کون سوچے گا؟ یہ ذمہ دار سوچے گا، ہے نا. تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. مولانا نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگراں ہے اور اس سے اپنی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شوہر اگر نگراں ہے تو گھر کے سارے لوگوں سے سوال کیا جائے گا، بیوی سے سوال کیا جائے گا، بچوں سے سوال کیا جائے گا، سب مسئول ہے عند اللہ. اور میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہے. پہلی بات تو کنٹینیوٹی آف پاسٹ، اس کا ماضی سے رشتہ قائم ہو. دوسری بات اوپن مائنڈڈنس، کشادہ ذہن ہو. اور تیسری بات سینس آف ریسپانسبلٹی، کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری ہو. اگر یہ 3 چیزیں ہم میں پیدا ہوں گی تو ہم ترقی کریں گے، اور اگر ہم میں یہ 3 باتیں پیدا نہیں ہوئیں تو پھر ہمارا نہ تو ماضی سے رشتہ ہوگا، نہ قرآن سے رشتہ ہوگا، نہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا. ہم تو آپس ہی میں لڑیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے. جی وہ بات یہ تھی نا کہ ایک گدھے کا اور ایک کتے سے ریس کا مقابلہ ہو گیا تو وہ کتے نے سوچا کہ میرے سے گدھا کہاں جیت پائے گا. مسئلہ یہ تھا کہ جو جیت جائے گا تاج اس کو اور تخت اس کو ملے گا. کتے نے کہا، مطمئن تھا کہ میں تو جیت ہی جاؤں گا، لیکن جب کتا دوڑ پہ آیا تو ساری سرحدوں پہ ان کے اپنے خاندان کے قوم کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ہر چوراہے پہ استقبال کرنے والے. اور جب ان میں الجھا اور نمٹ کر کے منزل تک پہنچا تو گدھا تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. یہی ہے آج ہم جو پیچھے ہیں تو ہماری اپنی قوم کی، ہمارے لوگوں کی مخالفت کی بنیاد پہ ہم پیچھے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے